أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والعلم اذا وجدت لها کفوا، کہ تین کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک یہ کہ نماز جب اس کا وقت آ جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا، اور جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا، فوراً جنازہ پڑھنا۔ اور تیسرا، بے شوہر والی عورت، یعنی جس عورت کا نکاح نہ ہوا ہو، جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ تو اس حدیث شریف سے نبی علیہ السلام کی تعلیم کا مقصد یہ کہ یہ وہ تین کام ہیں جن میں سستی کی بجائے جلدی کرنا بہتر ہے۔ جو عورت کسی کے نکاح میں نہ ہو، اس عورت سے جب کوئی دوسرا شخص نکاح کے لیے تیار ہو اور وہ مناسب ہو تو پھر نکاح میں دیر نہ کی جائے۔ ایسے ہی نماز جنازہ کا وقت وہی ہے جب نماز جنازہ نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے اور میت اور جنازہ تیار ہو جائے۔ تو نماز جنازہ اور اس کی تدفین میں تاخیر کرنا بلا ضرورت اس کی تدفین میں، یہ سنت کی تعلیم نہیں۔ اسی طرح جب نماز کا وقت داخل ہو جائے اور اس وقت جب نماز پڑھ لینی چاہیے تو بلا تاخیر نماز پڑھ لے آتے۔ اگر وقت گزار کر نماز پڑھ لی تو یہ شخص اللہ کے ہاں نماز کو قضا کرنے کا مجرم شمار ہوگا، اور مسلمان کی شان نشان نہیں کہ وہ جان بوجھ کے نماز قضا کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا اور ادا کے لیے اصول ضابطہ متعین کر دیا، اور وہ یہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بھی ہے کہ ما صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ لوقتها الآخر مرتين حتی قبضہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں 2 دفعہ سے بھی زیادہ کوئی نماز اس کے آخر وقت میں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب اس حدیث میں 2 دفعہ کا ذکر ہے، اور وہ بھی نماز کو مؤخر کر کر، اور یہ 1 دفعہ کا تو متعارف ہے کہ ایک شخص نے جب نبی علیہ السلام سے نماز کے اوقات کا پوچھا تو آپ نے پہلے دن نمازوں کو ان کے اول اوقات میں پڑھایا، دوسرے دن کے آخر اوقات میں پڑھایا، اور فرمایا کہ ان 2 اوقات کے درمیان میں تمہاری نماز کا وقت۔ اگر کسی نے نماز کی ابتدا میں اور انتہا سے پہلے اگر کسی نے وہ شرائط پوری کر دی، نماز کو ادا کر لیا، تو اللہ کے ہاں یہ نماز معتبر ہوگی اور یہ ادا شمار ہوگی۔ اور اگر کسی نے اس وقت متعین سے ہٹ کر نماز پڑھی، یہ جو ہے یہ نماز یہ نماز سنت کی تعلیم کے خلاف ہوگی، نبی علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہوگی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔